اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عرض پر جہاں بھی مجھے سنا جا رہا ہے یا دیکھا جا رہا ہے، تمام دوستوں کو اظہر عباس زارش کی طرف سے کو ہم دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، چونکہ ہم رمضان ٹرانسمیشن میں ہیں اور ہمارے پریویس جتنے بھی ایپیسوڈ تھے ان میں بھی ہم نے رمضان ٹرانسمیشن کے چلائی اور اس میں ہم نے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے دینی مسائل۔ آج میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا لیلۃ القدر کے بارے میں، کیونکہ آج 26 رمضان المبارک اور شام 27 کی ہے، تو اس کو لیلۃ القدر، اسی میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور سورہ مبارکہ سورۃ القدر بھی نازل ہوئی جو اس کی شان میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر۔ اس بارے میں یہ ایک بہت ہی عظیم رات ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں، کیونکہ علماء کرام نے اس کے بارے میں بہت وضاحت بتائی۔ لیکن آج وہ رات ہے جس میں انسانوں کو اور مومنین کو ان کے اجر کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے، کیونکہ جتنی انبیاء علیہ السلام گزر چکے ہیں، بنی اسرائیل جتنے بھی گزرے ہیں، تو ان کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں، تو صحابہ کرام پریشان تھے اور ایک دن حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان کی تو عمریں اتنی ہوتی تھیں تو وہ لوگ اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے، تو ان کی تو اعمال ہم سے زیادہ ہوں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو اس دین اسلام پر عمل پیرا ہیں ان کو یہ رات عطا فرمائی، اور اس میں اگر 2 رکعت نماز نفل پڑھی جائے، 2 رکعت نماز نفل 1000 نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ یہ اس نماز میں ان رکعتوں کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور اگر صلاۃ التسبیح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں پڑھی جائیں اس رات میں تو 50-100 سال کے برابر کا ثواب ہے۔ تو اتنی اہمیت ہے اس کی۔ ہمارے یہاں اکثر یہ ہے کہ ہم خدا جیسے ہوتے ہیں کہ خدا چھین لیا گیا ہے، لیکن رب کائنات یہ بتانا چاہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جن لوگوں کو برج خلیفہ دیکھنے پہ، جن لوگوں کو دنیا کے ٹاپ 3 چیزوں کے اوپر بھی سکون حاصل نہیں ہوا، ان لوگوں کو اگر سکون حاصل ہوا تو اس رات میں آ کے، مساجد میں آ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تم دل کا سکون چاہتے ہو تو رب کا ذکر کرو۔ یہ رات اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائی، اور اس میں اس کی سب سے اہم بات یہ بھی کہ قرآن مجید فرقان حمید اسی رات میں مکمل ہوا، جو آج ہمارے نبی کا قصیدہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے اتارا حضور پر اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، جس کے درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے، اور فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے اسی رات میں نازل ہوا۔ تو اس رات کی جتنی بھی اہمیت بتائی جائے بہت کم ہے، شاید قلم دوات بھی ختم ہو جائیں اور تختیاں بھی، لکھاری بھی ختم ہو جائیں تو اس کی نہیں لکھی جا سکتی۔ تو کہنا یہ ہے کہ آج کی رات ایسی رات ہے کہ اپنے رب کو منا لو اپنے رب کو۔ وہ رب ہم سے روٹھا نہیں ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہم سے ان کی رحمت ٹھاٹھے مار کے پوچھ رہی ہے، کوئی ہے مانگنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے انسان تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر انسان تیرے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے تو بھی میں تجھے معاف کر دوں گا، اگر تیرے گناہ ریت کے ٹیلوں سے بھی زیادہ ہوں گے تو بھی میں معاف کرنے والا ہوں۔ مجھے رب کے ناموں میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، جتنے بھی نام ہیں اس میں رب نے صرف ایک جگہ پہ کہا ہے قہار۔ کتنی عظیم ہستی ہے جس نے ہمارے لیے اتنا سب کچھ بھی پیدا کیا اور ہمیں پھر سب کچھ دینے کے بعد کہا جا کھا، سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ ایک گناہ میرا ماپی ویکھے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ میرا ماپی ویکھے دیوے دیس نکالا، 100 گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا۔ ایک بھی اگر ہم سے ایک چھوٹی سی خطا ہو جائے تو ہمیں گھر سے نکال دیا جاتا ہے،
والدین اس کی اتنی سرزنش کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اتنا ہیملیشن فیل ہوتا ہے، لیکن ہمارے رب نے تو ہمیں سب کچھ دیا اور یہ بھی کہا کہ تو گناہ کر رہا ہے تو پھر بھی میرے رحمت سے مایوس نہ ہو، ایک دفعہ پہلے لوٹا، موت سے ایک لمحہ بھی پہلے اگر تو نے توبہ کر لی تو رب نے فرمایا میں قبول کر لوں گا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اگر تیرے گناہ ریت کے ٹیلوں سے بھی زیادہ ہو گئے تو لوٹ آنا رب کی طرف، رب تیرا ہے، اس نے تجھے بنایا ہے۔ یہ تو وہ رب ہے نا جس نے فرشتوں سے ہمارے لیے مناظرہ کر لیا، فرشتے کہتے ہیں تو ایسا انسان پیدا کر رہا ہے جو دنگا فساد کریں گے، خون خرابہ کریں گے، تو رب نے فرمایا تمہارا کیا، میرے بندے کا اور میرا معاملہ ہے۔ یہ تو وہی رب ہے نا جو ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، فرشتے کہتے ہیں ہم اس کے لیے آگ کو ٹھنڈا کرتے، رب فرماتے ہیں تمہارا کیا، یہ میرے اور میرے بندے کا تقاضا ہے۔ محبت کا ایک تقاضا ہوتا ہے، جب کسی سے سب سے زیادہ محبت ہو نا، جب سب سے زیادہ محبت ہو تو ہم تیسرے بندے کو اس میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ شرک اس لیے رب نے فرمایا ہے کہ شرک جائز نہیں ہے، شرک سب سے اس کی سرزنش کی گئی ہے کہ شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک پسند نہیں ہے رب کو۔ تو ہمارے رب بھی یہی تھا کہ وہ کیسے کہنا چاہتے تھے کہ تم کون ہوتے ہو درمیان میں آنے والے، یہ میرے اور میرے بندے کا آپس کا معاملہ ہے، تو اس میں آپ نہ ہی پڑھو۔ تو آج انسان اگر رب سے اس فرشتوں نے یہی سوال کر لیا کہ ہم کہتے تھے نا کہ یہ سرزنش ہمارے لیے جو کی گئی تھی یہ سرکش ہو جائیں گے، یہ اپنے رب کی طرف نہیں آئیں گے، تو ہمیں اس لائلۃ القدر میں وہ سب خزینے اکٹھے کرنے ہیں، وہ موتی اکٹھے کرنے ہیں جو ہمارے لیے باعث رحمت بنیں گے۔ اور یہ رحمت رب کی ٹھاٹھیں مار مار کے ہم سے کہہ رہی ہے کہ اٹھو آ جاؤ، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان جا رہا ہے۔ یہی رمضان خدا کے پاس جب پہنچے گا، اور پھر رمضان کی اتنی اہمیت، حضور نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان خدا کا مہینہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ رمضان میرا مہینہ ہے، روزے دار میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر بھی میں خود ہی دوں گا۔ ایک حاکم اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے وہ بڑے لوگوں سے جا کے خیرات جب بھیک مانگتے ہیں تاکہ ان کو امید ہوتی ہے کہ یہاں سے کچھ زیادہ مل جائے گا، تو جو پوری دنیا کا حاکم ہے اس کے لیے جس انسان نے روزہ رکھا ہوگا اور وہ جا کے مانگے گا اور خود کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا، جب رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں دوں گا، فرمایا میں دوں گا، اس کا اجر اپنے بندے کو دوں گا، تو جس کا اجر رب دے گا، جس کو رب نے نوازا ہوگا، آئے ہائے اس کی کیا ہی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں بتا رہی ہے، یہ بلا رہی ہے، آؤ انسان لوٹ کے آؤ، تمہارے گناہ اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے اس رب کی رحمت زیادہ ہے، اس رب کی رحمت کے ایک قطرے کو بھی تم نہیں پا سکتے۔ اگر تمہارے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، شیطان نے کہا کہ میں اے اللہ میں تو تیرے بندے کے ہر طرف گندگی پھیلا دوں گا، ارد گرد چاروں طرف گندگی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے چاروں طرف تو گندگی پھیلائے گا، میرا انسان نیچے اگر سر کر لے گا تو میں سمجھوں گا یہ جھک گیا ہے، اگر اوپر کر لے گا تو میں سمجھوں گا یہ میرے سے مانگ رہا ہے، میں معاف کر دوں گا، تو کیا کرے گا؟ تو رب وہ تو بہانے مانگ رہا ہے، تو کوئی اس کے دروازے پہ چل کے آئے، وہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ پنجابی کے شاعر نے کہا نا کہ ایک گناہ میرا ماپی ویکھے دیوے دیس نکالا، 100 گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاؤن والا۔ ہمارے گناہ اتنے گناہ ہیں کہ ہم اپنے ہی گریبان میں نہیں جھانک سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک بلیک ڈاٹ ٹائپ ایک نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ، جب وہ دوسرا کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، جب وہ پھر کرتا ہے پھر نقطہ لگ جاتا ہے، ایسے اس کے سیاہ نقطے لگتے لگتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ اتنے گناہ کر چکا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ سارا دل سیاہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کرتے ہیں پھر نقطہ لگتا ہے، پھر اسے گناہ نظر نہیں آتا، وہ انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک سرائکی کے شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی، کیا کہتا ہے کہ گزاری زندگی تباہ کریں امال نامہ سیاہ کریں، اساں تو ظفر گناہ وی تھک گئے، اساں تو ظفر گناہ وی تھک گئے، اساں نے تھکیے گناہ کریں۔ اور یہ تھا یہاں پر